ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز بیج بہاڑا اسلام آباد میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل 9 مارچ کو سوپور میں ایک سینئر حریت پسند نوجوان عبدالغنی خواجہ کو بھی شہید کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک بھارتی فوجی 95,747 کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں، جن میں سینکڑوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظالمانہ کارروائیوں اور قتل و غارت کا مقصد کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کچلنا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں نہتے اور معصوم عوام کے خلاف جنگی جرائم پر بھارت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ بھارتی فوجیوں نے سوپور کے مختلف دیہات کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر جماعتوں نے سری نگر میں درجنوں کشمیری نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاری اور ان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ برمنگھم میں ایک کانفرنس میں تحریک کشمیر سمیت دیگر جماعتوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نریندر مودی کی برطانیہ آمد پر پابندی عائد کرے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے چینی سفیر اور اسکالر جینگ زی زونگ نے کہا ہے کہ بھارت جموں و کشمیر میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے پر قابض ہے، اس لیے بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت اور انسانی حقوق پامالیاں فوری طور پر بند کرے۔ بیان کے مطابق پاکستان نے کورونا ویکسین خریدنے کے لیے بھارت سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ مات کر دیے ہیں۔ یہاں ہر دوسرے دن سانحات اور صدمات جنم لیتے ہیں۔ بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم میں ملوث ہیں، جس پر ان کے خلاف جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے سے آزادی اہل کشمیر کا مقدر ہے اور بھارت کے حصے میں خاک چھاننے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جارحانہ اور ظالمانہ کارروائیاں عرصے دراز سے جاری ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے بدنام زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بھارتی جیلوں کی نظر کرنا بھی شامل ہے تاکہ کشمیری نوجوانوں کو تحریک آزادی سے دور رکھا جا سکے۔ لیکن ان نوجوانوں میں جب بھی کسی نوجوان کا کیس عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالتیں ان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر کے ان کی رہائی کے احکامات صادر کرتی ہے۔ اس حوالے سے جموں کشمیر ہائی کورٹ نے 7 افراد پر قابض انتظامیہ کی جانب سے ان پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالا دم قرار دے کر ان کی رہائی کے احکامات صادر کیے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھارت غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کو تحریک آزادی سے روکنا چاہتا ہے، لیکن بھارت آج تک اپنی مذموم کارروائیوں میں کامیاب ہوا ہے اور نہ آئندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔